ذکر ہے کہ جب حضرت صفوان اور حضرت حنان اللہ عصر کے وقت بیت المقدس کے حرم شریف تشریف لے جا رہے تھے کہ ادھر سے کچھ لوگ کسی پیدائشی معذور شخص کو اٹھائے ہوئے لا رہے تھے۔ یہ لوگ ہر روز اسے حرم شریف کے باب جمیل پر اندر جانے والوں سے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ معذور شخص حضرت صفوان اور حضرت حنان اللہ کو داخل ہوتے دیکھ کر آپ سے بھیک مانگنے لگا۔ آپ دونوں نے اس کی طرف نظر التفات کی اور حضرت صفوان نے فرمایا، ہماری طرف دیکھو۔ وہ اس امید سے آپ کی طرف دیکھنے لگا کہ کچھ عنایت فرمائیں گے۔ حضرت صفوان نے اس سے فرمایا کہ پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ خلیف اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے تم چلو پھرو۔ حضرت صفوان نے جب اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو اس کے پاؤں اور ٹخنوں میں ایک دم جان پڑ گئی۔ وہ ایک دم اچھلا اور اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر وہ اچھلتا کودتا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوا۔ وہاں سب حاضرین نے اسے چلتے پھرتے اور حمد و ثنا کرتے دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگے، یہ تو حرم شریف کے باب جمیل پر بھیک مانگنے والا شخص ہے۔ لوگ یہ تبدیلی دیکھ کر بہت معتجب اور حیران ہوئے۔ وہ سب لوگ حیرانی سے دوڑ کر سلیمانی برآمدے میں آئے، جہاں پر بھیک مانگنے والا ابھی تک حضرت صفوان اور حضرت حنان اللہ سے بغل گیر تھا۔ تفسیر انجیل جلیل کرامات حوارین۔ اب تو حوارین کے ہاتھوں لوگوں کے سامنے مزید کرامات اور الہی نشانات ظاہر ہوتے تھے۔ تمام مومنین با جماعت بیت المقدس کے سلیمانی برآمدے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے ان کی تعریفیں تو کرتے تھے، لیکن ڈر کے مارے ان کے پاس جاتے نہیں تھے۔ اس کے باوجود بہت سے مرد و زن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ لوگ مریضوں کو لا لا کر راستے میں چٹائیوں اور چارپائیوں پر شفا کے لیے چھوڑ دیتے تھے، تاکہ وہاں سے گزرتے وقت حضرت کا سایہ مبارک ہی کسی پر پڑ جائے۔ اسی طرح یروشلم کے اطراف سے لوگ جوک در جوک جمع ہوتے گئے۔ وہ بیماروں اور جنات کے ستائے ہوئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور سب شفا پا جاتے تھے۔ تفسیر انجیل کرامات حوارین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔